السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات تک دنیا نیوز آپ کے لیے یہ پروگرام لے کے آتا ہے جس میں ہم صرف کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کرپشن کو بے نقاب کریں، حقائق، اصلی حقائق آپ کے سامنے لے کے آئیں. ملکی اور غیر ملکی یا بین الاقوامی موضوعات کے اوپر صحیح ہم چیز جاننے کی کوشش کریں. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سندھ میں نہیں ہے. اس وقت مجھے پتا جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کینیڈا میں موجود ہیں اور انہوں نے جانے سے پہلے کوئی قائم مقام گورنر بننے کی ریکویسٹ نہیں کی، اور اس طرح ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی رہا ہمارے پاس. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جوائن کیا ڈاکٹر فاروق ستار نے، ڈپٹی کنوینر ہیں MQM کے، متحدہ قومی موومنٹ کے. ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، ایڈیٹر ہیں روزنامہ پاکستان کے. اور ہمیں راولپنڈی سے جوائن کر رہے ہیں محترم شیخ رشید احمد صاحب، اور ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس چند چیزیں اس وقت جو ہیں وہ کافی حیران کن ہیں. عشرت العباد صاحب نہ صرف کراچی سے گئے، اور میں اگر یہ کہوں کہ غیر آئینی طور پہ گئے، غیر قانونی تو نہیں کہہ سکتا، غیر آئینی طور پہ گئے تو وہ غلط نہیں ہوگا. ان کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا، یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. میں اگر یہ آپ کو بتاؤں آج کہ وہ کینیڈا کیوں گئے تو آپ کو بھی حیرانی ہوگی، مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی. عشرت العباد صاحب نے میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ ایک گھر خریدا ہے. یہ گھر جو ہے یہ آپ کی اسکرین پہ اب میں دکھواتا ہوں. یہ بڑا خوبصورت مینشن ہے جو ڈاکٹر عشرت العباد نے لیا ہے مسیساگا میں. اس کا ایڈریس ہے 709 پام اسٹریٹ مسیساگا، وینکوور، کینیڈا. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں 709 پام اسٹریٹ مسیساگا، وینکوور، کینیڈا. اور جو مجھے پتا چلا ہے کہ عشرت العباد صاحب نے جانے کے لیے یہ کیا تھا کہ انہوں نے دو مختلف ٹکٹس لیں، ایک اپنے ایسوسیٹ کی، ایک اپنی ایسوسیٹ کی جو تھی کلب کلاس کی تھی، اپنی جو تھی اکانومی کی تھی، اور ود ان دا فلائٹ انہوں نے اس کو انٹرچینج کیا تاکہ وہ پتہ نہ چل سکے کسی کو. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ کہ جو یہ آواز آ رہی سسٹم بہت سلو آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ میرے لیے بھی یہ بالکل ایک نئی بات ہے اور پہلی بار میں سن رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. اور اگر قائد تحریک الطاف بھائی یا جو ہمارا ایک اپنا متحدہ قومی موومنٹ کا سسٹم ہے اس میں ہم میں سے کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کسی بات کو کوئی چھپا سکتا ہے. اور ہمارے ہاں واحد متحدہ قومی موومنٹ ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا اپنا ایک احتساب کا نظام ہے. پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھ سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی بات سچ یا غلط جب سامنے آتی ہے تو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ذمہ دار کیوں نہ ہو، اور اگر وہ گئے ہیں، چھٹی لے کر گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، تو یہ بات مجھے یقین ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی کے اور جو ہمارا ایک سسٹم ہے اس کے علم میں ضرور یہ ساری بات ہوگی. اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ میں کوئی معلومات کروں گا اس کے بعد ہی آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن میں صرف آپ کی معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری بیوی کے 2 فلیٹس تھے بہادر آباد میں، اور میں کبھی کبھی وہاں پر بھی چلا جاتا تھا اور وہاں میں رہائش بھی اختیار کر لیتا تھا، اپنے سسرال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو جب میری پارٹی کو یہ پتا چلا تو میری پارٹی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ 2 فلیٹس آپ کے پاس کہاں سے آئے اور یہ کیسے آپ نے مینیج کیے. تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہمارے یہاں مطلب یہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک بڑا سے بڑا عہدیدار ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کارکن ہو، کوئی بھی احتساب سے یا اس طرح کی جو پارٹی کا اپنا ایک احتساب کا نظام ہے اس سے کوئی بھی جو ہے مبرہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو یقین دلاتا ہوں. نہیں، آپ کی بات کا بالکل یقین ہے ڈاکٹر صاحب، اور متحدہ کی ہمیں جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اوپر بھی پورا اعتماد ہے. فرق ایک اور ہے یہاں پہ. میں ابھی یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. میں آپ کو BBC کی اور ڈیلی ٹیلی گراف کی 2 چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. BBC نے یہ لکھا کیونکہ 1992 سے 2003 تک ڈاکٹر عشرت العباد جو تھے وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم میں تھے لنڈن کے اندر، اور جب وہ گورنر بن گئے ہیں تو ٹیلی گراف نے اور BBC دونوں نے یہ کلیم کیا کہ گورنر بننے کے باوجود انہوں نے وہاں پہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس یا سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ کلیم کرتے رہے ہیں، جو ان کی اہلیہ نے چیکس ریسیو بھی کیے اور چیکس کیش بھی کرائے.
اور پھر ان کے ایک اسپوکس پرسن نے کہا کہ کچھ رقم انہوں نے بعد میں کچھ مہینوں کے بعد واپس کر دی تھی. کیا یہ بے ضابطگی نہیں ہے؟ جبکہ ان کی اہلیہ کا بیان جو ٹیلی گراف میں چھپا ہوا ہے ان کی توسط سے, ان کا ڈائریکٹ بیان نہیں, ان کے اسپوکس پرسن کے تھرو, وہ یہ ہے کہ جی پاکستانی سیاست کا اعتبار نہیں ہے, بڑے ہچکولے ہیں اس میں, بڑے جھٹکے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ کیا پتہ گورنر ہی تھوڑے دن میں ختم ہو جائے. اب جب یقین ہو گیا کہ گورنر پرماننٹ ہے تو اس کے بعد ہم ٹیکس یعنی وہ سوشل سیکورٹی نہیں لیں گے. کیا یہ بے ضابطگی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو سارا بیک گراؤنڈ بتا رہے, اس زمانے میں جب ایک ایسی بات آئی تھی تو اس کی بھی تحقیقات ہوئی تھی یا اس پر بھی بات چیت ہوئی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چوک یا ایرر تو ہو سکتا ہے, لیکن مجھے پورا یقین ہے, میرا یہ ایمان کامل ہے کہ یہ بات کوئی دانستہ جو ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ڈاکٹر عشرت العباد بھائی جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں یا ان کے انٹینشن میں کوئی ایسی بات رہی ہو, ان کے علم میں نہ ہو اور یہ ہوتا رہا ہو سلسلہ, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ دانستہ طور پر جو ہے وہ کوئی غلطی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر ایسا کرتے ہیں نا, میں آپ کو مٹیریل دے دیتا ہوں, آپ بی بی سی اور ٹیلی گراف کو ذرا سو کر لیں تاکہ ہمیں بھی ٹھنڈ پڑ جائے, ہمیں بھی تسلی ہو جائے, تشفی ہو جائے کہ واقعی انہوں نے ہمارے لیڈرز کے اوپر غلط بیانی کی ہے. نہیں, میرے علم میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جا کے وہ مسئلہ ایڈریس کیا تھا, اور اس میں اگر کوئی چوک تھی یا ایرر تھی اس کو انہوں نے اسی وقت کریکٹ کیا تھا. اس کا مطلب بے ضابطگی تو ہوئی نا. دیکھیں میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مجھے میں ان کی اس کی ساری تفصیل, I am not privy to the exact detail of I have in mind and I have in my knowledge کہ ایک ایسی خبر آئی تھی, ایک ایسی بات آئی تھی, اور عشرت العباد بھائی اسی وقت لندن گئے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے بھی وہ بات ناقابل فہم تھی, ان کے لیے بھی وہ انتہائی حیران کن بات تھی کہ کوئی ایسی بات ہو رہی تھی. اگر اس میں وہ پارٹی ہوتے, وہ فریق ہوتے, انہوں نے کوئی سوشل سیکورٹی کا چیک اپنے دستخط سے ریسیو کیا ہوتا تو میں اس کو بالکل بے ضابطگی کہتا. اگر ان کے کسی اہل خانہ نے, کسی فرد نے, ان کے بہاف پہ ان کے کسی نوکر نے یا ان کے کسی گھر کے فرد نے بے خیالی میں, بے دھیانی میں یہ بات لی جو ان کے علم میں نہیں تھی, تو میں مطلب ہے کہ اس پر تو اتنی بڑی بات جو ہے وہ اس کو میں نہیں لوں گا جو آپ بات کر رہے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری اہلیہ جو ہیں وہ ایم کیو ایم سے یا پیپلز پارٹی سے, اس کی تفصیلات نہیں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر وہ پیپلز پارٹی سے, ایم کیو ایم سے, نون لیگ سے, امریکن کاؤنسلیٹ سے, کسی سے کوئی لفافہ لے لیتی ہیں اور وہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے یا گھر میں آ جاتا ہے, تو میرے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے. میں کہوں گا کہ میں نے تو نہیں اپنے ہاتھ سے لیا نا, میں تو قسم کھا سکتا ہوں. دیکھیں میں یہاں پر کوئی عدالت میں کھڑے ہو کے کوئی وکالت وہ کرنا یا کوئی مقدمہ, یہ وہ بات تو نہیں ہے کہ میں خامہ خائی میں اپنی طرف سے اس میں کوئی بات لگاؤں. میں یہ آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہم نے اس کی جو میرٹ ہے, جو اس میں جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے میری پارٹی نے, یہ مجھے بالکل مکمل اس پر یقین ہے. اور ڈاکٹر عشرت العباد بھائی جو ہیں ان کے گمان میں یا ان کے علم میں سمجھتا ہوں ان کے لیے وہ خود ایک بہت شاکنگ تھی جب یہ خبر آئی تھی, اور ظاہر ہے کہ وہ خود اس بات پہ برہم تھے یا اس بات پہ ناراض تھے کہ اگر ایسا ہوا تو انہیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ کوئی ایسی سچویشن ہو رہی ہے. اور اگر ان کی وائف کا کوئی بیان ہے تو میں آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو دیٹ, مجھے وہ سچویشن دیکھنی پڑے گی. لیکن جہاں تک عشرت بھائی کا تعلق ہے, میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ اور بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو انصاف کے تقاضے تھے اس کو اس معاملے میں پورا کیا گیا تھا. اور اگر کوئی ایسے بینیفٹس جو کہ نہ چاہتے ہوئے اور غیر ارادی طور پر کہیں آ گئے تھے تو وہ ساری کی ساری چیز واپس کر دی گئی تھی. اس میں کوئی انہوں نے اپنے دستخط سے یا انہوں نے کوئی, جب وہ تو خود وہاں تھے, وہ خود بھی جب وہاں تھے تو وہ چیک وصول کرتے ہوں گے, لیکن وہ جب سے یہاں پر آئے تھے اور چند ماہ یا 2-3 ماہ تک کوئی ایسا سلسلہ رہا تھا, اگر اس پر کوئی سٹوری بنتی تو ضرور آپ بنائیں, مطلب میں اس سے آپ کو نہیں روکوں گا. اچھا میں نے صرف ایک بات کرنی ہے, آپ کی صحافت کی آزادی ہے, یہ آپ کا حق ہے, لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر میری بات غلط ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ فورم آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے, آپ اس میں جب چاہیں آ کے اس کی کلیریفیکیشن دلوا سکتے ہیں. عشرت العباد بھائی دانستہ اگر اپنے ارادوں کے ساتھ اس میں شامل ہوتے تو میں اس کو بے ضابطگی کہتا. جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ چوک ہو سکتی ہے, ایرر ہو سکتا ہے, میں اسے بے ضابطگی نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے.
ایک بریک سے جب آئیں گے تو ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, شیخ رشید احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں. آل آف دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.